الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نویت سنت الاعتکاف. آج ماہ رمضان شریف کی پہلی شب ہے اور بہت برکت والی شب ہے. سب سے پہلے میں اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ سب کو ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں برکت والا مہینہ عطا فرمایا. مہینہ مل گیا مطلب مغفرت اور جنت مل گئی. اس کا لمحہ لمحہ قیمتی جانیے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے. اس مہینے میں حضور علیہ السلام نے 4 چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے. استغفار کی کثرت کریں، کلمہ شریف کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کا سوال کریں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں. آج کی شب اللہ اپنے بندوں پر خصوصی کرم کی نظر فرماتا ہے. میرے خیال سے یہ 14واں درس قرآن ہے. 14 سال ہو گئے درس قرآن کی اس محفل کو. اللہ اس میں برکت دے اور آخری دم تک اللہ قرآن کی خدمت مجھے کرنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس درس قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس سال، صرف اس سال، کہ جس نبی کا ذکر آئے گا قرآن مقدس کی تلاوت میں، ہم ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے. بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے آج بھی، لیکن سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. ان سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے اور یہ پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو آپ نے سنا آج تراویح میں، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. انسان کتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ کا نائب ہے وہ زمین پر. اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو یوں ہی پیدا کی، کن کہا اور وہ چیز بن گئی، فیکون. لیکن انسان اتنا قیمتی ہے کہ جس کو بحیثیت خلیفہ بنایا اور پھر اس کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں چرچے کیے. فرشتوں کی تعداد کتنی آپ جانتے ہیں؟ صرف زمین کے اوپر جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے، تمام مخلوق، وہ زمین کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے. اور زمین کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے. اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہیں.
اسی طرح ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ آسمان فرشتوں سے چرچرا رہا ہے، یعنی اب قدم رکھنے کی بھی جگہ آسمانوں پر نہیں ہے، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کہتے ہو تم، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جسے خلیفہ بنائے گا تو وہ 4 چیزوں سے تو پیدا کرے گا، ہوا سے، آگ سے، پانی سے اور مٹی سے، اور یہ چاروں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہوا کی آگ سے نہیں جمتی، پانی سے آگ کی نہیں جمتی، خاک سے آگ کی نہیں جمتی، ایک دوسرے کی جمتی نہیں۔ تو جس کی جس سے نہیں جمتی جب وہ ملیں گے تو آپس میں ٹکراؤ تو ہوگا نا، تو وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اچھا مشورے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو اچھے برے کے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو اس نے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کروں کہ نہیں کروں، مشورہ اس لیے کیا تاکہ انسان کی عظمت پتہ چل جائے۔ اور فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے مشورہ جب کیا جاتا ہے تو مشورے میں بولنے کا حق چھوٹوں کو بھی ہوتا ہے، مشورہ کہتے ہیں اسی کو ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، خوب تسبیح پڑھتے ہیں ہم، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو خلیفہ ہوگا نا اس کا تعلق صرف تسبیح اور سجدے سے نہیں ہوگا، بلکہ خلیفہ کو میں اس عبادت کے لیے پیدا کروں گا جو جان عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اصل راز یہی ہے، فرشتے جو عبادت نہ کر سکتے تھے اللہ نے اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور اسی عبادت کا نام ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ یہ کام فرشتوں کا نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا نا موسیٰ تو میرے لیے کچھ کر، تو عرض کی مولا سب تو تیرے لیے کرتا ہوں، عبادت تیرے لیے، روزے تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، دین کی تبلیغ تیرے لیے، ارشاد ہوا یہ سب تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کچھ کر۔ تو کہا تیرے لیے کیا کروں؟ تو کہا میرے لیے کسی سے عشق کر، میرے لیے کسی سے محبت کر، میرے لیے کسی سے غمخواری اور غم گساری کر۔ یعنی اگر اقبال کا شعر پڑھ دوں تو اس لاہور کے کلندر نے سمیٹ دیا پوری بات کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ یہ زمین پہ آئے اور زمین سے کہا کہ میں تو اس سے مٹھی بھر۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جنت میں جائیں گے اور کچھ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، وہ آہو زاری کی، اس نے بڑی عاجزی کی کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ آدھے جنت میں جائیں گے یا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے، تو میرا تو کچھ حصہ جہنم میں جلے گا نا، تو آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے ایسے ڈیوائیڈ نہیں کریں، تقسیم نہیں کریں آپ۔ تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا، وہ واپس آ گئے۔ تو اللہ نے کہا میکائیل تم جاؤ، میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ، اسرافیل کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ نے کہا ملک الموت کو، اسرائیل کو تم جاؤ۔ یہ آئے تو ویسی اس نے عاجزی کی، اسرائیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا، میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا، اور مٹی اٹھا لی۔ تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان، الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی۔ اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا، اس لیے جبریل کسی کے رونے رلانے، حضرت اسرائیل کسی کے رونے رلانے پہ ترس
نہیں کھاتے، وہ نکال لے آتے ہیں. اگر جبریل و میکائیل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے. اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. تو وہ مٹی اٹھائی، اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ 60 قسم کی مٹی تھی. وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی اس میں 60 رنگ تھے، 60 قسم کے رنگ تھے، کالا، سفید، سرخ، ایسے 60 قسم کے رنگ. اسی لیے دنیا میں 60 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر، افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر. اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے 60 قسم پر. یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنے ہی کلر انسانوں کے بھی ہیں. کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا، یہ سب ناک الگ الگ ہے. آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی بڑی ہے، یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن جان آدم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی. وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. اگر آپ جائیں گے نا حج کے لیے، اللہ آپ کو دکھائے وہ دن، عمرہ کے لیے جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والے ہی نظر آئیں گے. بہرحال تو 60 قسم کی مٹی لی گئی. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکۃ المکرمہ میں کعبے اور جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا، اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پہ 40 دن تک بارش برسائی. ان 40 دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. اس کو غم زیادہ آتے ہیں کیونکہ انسان پر بارش جو برسی ہے 39 دن تک 39 ڈیز جو ہے وہ اس پر برسات ہوئی ہے غموں کی، اور ایک دن خوشی کی برسات ہوئی. اب اس مٹی کو خوب پتلا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے برسات ہوئی ہوگی مٹھی بھر مٹی پر، اس کا حال کیا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہوائیں چلائی تو وہ گارا بن گئی اور اس میں سے بو آنے لگی، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی. پھر فرشتے اس کو جنت میں اٹھا کر کے لائے. یہ سب کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے، اسی لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ مٹی والا آدمی کچھ نہیں ہے، جو اصل ہے نا وہ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے. پھر فرشتے اس کو لائے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا. تو جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا، اور بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے. آدم بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اونچے قد کے تھے. 90 فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا، 90 فٹ کا قد تھا. اور چوڑے جو تھے تقریباً 40 فٹ چوڑے تھے اور 90 فٹ لمبے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیں تو انسان کی ٹوپی گر جائے. 90 فٹ کس کو کہتے ہیں؟ 6 فٹ کا انسان جو ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے. 6 فٹ کا انسان، 6.5 فٹ کا انسان اس کو لمبا کہتے ہیں. اب سوچئے 90 فٹ کس کو کہتے ہیں، اور 40 فٹ چوڑے 90 فٹ لمبے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. تو فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے. اس وقت تو فرشتوں کا ایک استاد تھا، اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، اور علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہوتے ہیں، الگ الگ تحقیق ہوتی ہے، اور میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ میں سارے اقوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں رہے. کچھ کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا،
تو تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے، بہت دور تک ہوتی ہے تحقیق، اور جتنا پڑھتے جاؤ گے میں تو حیران رہتا ہوں. ہر سال کتابیں کھولتا ہوں تو ہر آیت کے نئے معنی، نئے مفہوم نکلتے ہیں. پھر اس میں تلاش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 14 سال پہلے، 12 سال پہلے جو تفسیر کی تھی تو اس وقت ہم بہت کم علم تھے. ابھی پھر کوئی نیا علم آ گیا، اور علم کا دروازہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر انسان پہ کرم ہو تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آنکھ سے اللہ نے پیدا کیا. لیکن سید محمود آلوسی بہت بڑے مفسر گزرے، بغداد شریف کے میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں. بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر قرآن ہے، اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت ہے، یعنی کہ آپ ایک دلیل مانے جاتے ہیں، حجت مانے جاتے ہیں آپ علم کی دنیا میں. اور فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا، اور فرشتوں کا استاد تھا. وہ بہت علم تھا اس کے پاس، فرشتے اس سے علم سیکھتے تھے، اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، آسمان پہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی 80,000 سال تک اس نے عبادتیں کی ہے. اور فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں، جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا. بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلانے والا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا، اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی، اس کو کیوں ملی. تو اس نے، فرشتے بھی حیران رہتے تھے، تو اس نے چونکہ تھے سب شاگرد، تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلا، اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح کہا تھا اس نے، بات صحیح کہی تھی، لیکن حسد میں کہی. اگر یہ زیادہ کھا لے، بھئی آدمی زیادہ کھا لے، آپ خود ہی سوچیں اگر تراویح میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود بھی دشوار ہوتے ہیں، اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے، نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے. جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دشواری ہے. تو نہ کھائے تو بھی مسائل، کھا لے زیادہ تو بھی مسائل، کم کچھ نہیں ہے. مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے، وہ پیٹی میں شاید کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہے. اور یہ بھی بات اس نے صحیح کہی تھی، اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں. اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے، اس لیے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا، دل جانوروں کو نہیں دیا، دل اللہ نے صرف انسان کو دی. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے، کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے، مرغے کا بھی دل ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہے. ایک ہے گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل. جیسے کعبہ، ایک ہے کعبے کی دیوار، وہ کعبہ نہیں ہے، وہ دیوار کعبہ ہے، لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے. تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے. اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے. جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں، مرغ میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہی اس کی ترقی کا راز ہے. بہرحال پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. آدم کے جسم میں روح ڈالی. جب روح پہنچی تو وہ پھڑپڑا کر باہر نکل گئی، کیونکہ روح جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر، میں اس میں نہیں رہوں گی، بہت اندھیرا ہے اس میں، بڑی تاریکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا. اب یہ نور محمدی کیا ہے، اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت دیر ہوگی، صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا، اور اس نور کا ایک سجدہ
70,000 سال کا تھا، اور وہ 70,000 سال جو تھے نا، اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا۔ اب اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، تو اس کے 7 دن کتنے ہو جائیں گے؟ 350 سال کے برابر۔ ہمارے 350 سال کے برابر اس کے 7 دن۔ اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا۔ 70,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی جو ہے وہ گویا کہ گنتی فیل ہو جاتی ہے۔ 70,000 سال تک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، 70,000 سال تک جو ہے وہ قوما میں رہا، کوما میں، یہ ورنہ لوگ اس کو کوما کہہ دیتے ہیں، کوما نہیں، قوما۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں نا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ وہ 70,000 سال تک قوما میں رہا، پھر 70,000 سال تک پھر سجدہ کیا۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں حجاب عظمت میں، اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں۔ حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا، اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا۔ اسی لیے مولانا سائم چشتی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہ خوباں اے جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو 63 سال ہے، لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کے، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم کا پورا جسم نورانی ہو گیا، منور ہو گیا۔ پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا، اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی، کہا میں اس میں رہوں گی، میرا دل لگ گیا اس کے اندر۔ تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے جواب دیا، چھینک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا، یعنی چھینک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، یرحمک اللہ، اللہ نے فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا، تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، گر گئے۔ تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا، یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان۔ پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، گھوڑا، گدھا اور کرسی، ٹیبل، پنکھے، جو تفسیر کی کتاب ہے نا 300 سال 400 سال پرانی، تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی، لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی، اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا، تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے۔ حضرت آدم سے کہا بھی آپ بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے، اور صرف چیزوں کے نہیں، قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیے، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا، دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس کا وہی نام رکھا جائے گا۔ اب ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے، تو آپ کا نام بھی بتایا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک باپ کے 12 بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو 12 کے نام یاد ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں تو 20 کے نام یاد ہوتے ہیں۔ کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو؟ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے۔ تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے، تب ہمارے ماں باپ نے بعد میں نام رکھا، عبداللہ، عبد الرحمان، علاں فلاں، یہ سارے نام تو پہلے ہمارے ابا بول چکے ہمارے لیے۔ تو دنیا میں آ کے وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟
اور فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو، اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا، جس کو عزازیل کہتے تھے، فرشتوں کا استاد تھا، یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے، اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا؟ تو اس نے منہ پھیر کے، وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے۔ تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا۔ جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا، جو انسان کی اولاد ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا۔ جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا، شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے، تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ بات خاص آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے، شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی، جو نورانی شکل تھی نا اس کی، وہ فوراً بگڑ گئی۔ اور فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی، تو فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا، انہوں نے دوسرا بھی کیا۔ اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا۔ اللہ نے اس سے کہا نکل جا، تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے، نکل جا۔ اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی، 80,000 سال تک اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی، اس کو نکال دیا۔ اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن تو مجھے مہلت دے، میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا، یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی۔ اس نے جیسے زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، کہا کہ میں تیرے بندوں کو، یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو سب کو بہکائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا۔ اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا، مگر تو نے 2 سمت چھوڑ دی، ایک نیچے اور ایک اوپر، تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا۔ تو 4 طرف سے بہکائے گا، 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی، اور میں وہ 2 سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا، ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر، اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، وہ جنت سے نکل گیا۔ وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ، تم جنت میں رہو، تم جنت میں رہو۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے، آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے، کسی کو میری طرح پیدا کر۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند نہیں ہے، تو اللہ نے اونگ طاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہ حوا بنا ہے حی سے، چونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ان کا نام حوا ہوا، یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی۔ بہت خوبصورت تھی حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جیسے اس کے قریب جانے لگے، اللہ نے کہا رک،
ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا. تو اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا. اب آدم علیہ السلام جب پھر قریب جانے لگے تو اللہ نے کہا ابھی رک، ابھی مہر ادا کر. تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا مہر ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. آپ بھی اپنے بابا آدم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درود پڑھ دیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ، بعض میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ، بعض میں آتا ہے 17 مرتبہ پڑھ، بعض میں آتا ہے 10 مرتبہ پڑھ، بعض میں آتا ہے 20 مرتبہ پڑھ. تعداد پتہ نہیں کتنی ہے، الگ الگ روایتیں، لیکن اس پر سب متفق ہے کہ درود پڑھ. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم پہ درود پڑھا تو حوا آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہو گئی. اب آدم و حوا دونوں جنت میں شان سے رہنے لگے. اللہ نے کہا یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، آپ نے سنا ہے آج تراویح میں، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر بھول طاری کر دی. دیکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. اور بھول سے ہو جائے، جیسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا، کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا. بھول اللہ تعالیٰ نے بھول. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. جنت میں اس کا داخلہ ختم ہو گیا تھا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پہ چل کر کے گیا، سانپ پر بیٹھ کر کے گیا. یہ سب من گڑت روایت ہے، ایسا کچھ نہیں. جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. پھر اس نے بہکایا کیسے؟ اس زمین پہ رہ کر اس نے وسوسے پھینکے، جیسے وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، تو وسوسے ڈالے. کیسے وسوسے؟ اس نے یہ بتایا کہ اگر تم لوگ وہ درخت سے گندم نہیں کھاؤ گے، شجر ممنوع نہیں کھاؤ گے تو اللہ تمہیں موت دے گا. اور کیسے موت دے گا؟ بہت تڑپ تڑپ کے مرو گے. اس نے زبان باہر نکال لی، آنکھیں بڑی بڑی کر لی، تڑپنے لگا. تو حضرت آدم و حوا نے منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نا کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو ایسے مرو گے تڑپ تڑپ کر. اور اگر یہ تم نے گندم کھا لیا، شجر ممنوع کھا لیا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ بھول ہوئی، اور چونکہ زمین پر تو آنا تھا، کیونکہ اللہ نے پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو بھئی اگر وہ شجر ممنوع نہ کھاتے تو آدم زمین پہ کب آتے؟ تو اللہ بھی بہانے پیدا کرتا ہے نا، اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھول طاری کر دی اور انہوں نے وہ کھا لیا. جیسے ہی کھایا ان لوگوں نے تو جنت کا لباس ان کے جسم سے، وہ جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، اتر گیا. یہاں ایک خاص بات عرض کر دوں، اگر آدم سے بھول کر لغزش ہوتی ہے، لغزش پیغمبرانہ، تو جنتی لباس اتر جاتا ہے، جنت سے نکال دیے جاتے ہیں. ہم تم جیسے گناہ کریں گے تو اپنا انجام کیا ہوگا؟ سوچئے. اسی لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے، گناہ کرنے سے ترقی چھین لی جاتی ہے. تو جنت کا لباس اتر گیا. اب دونوں ہو گئے بغیر لباس کے، تو ایک دوسرے سے شرم کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم نے بھول کی، اس لیے اب تم زمین پہ جاؤ. تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. یہ جو شہر بنا نا جدہ شریف، وہ جدہ کا نام جدہ اسی لیے پڑا، الجدتوں کا معنی ہوتا ہے دادی کے، کیونکہ وہاں حضرت حوا اتری تھی. اور سراندیپ پر یعنی سری لنکا جو ہندوستان تھا پہلے، اس وقت وہ سری لنکا نہیں تھا، وہ ہندوستان ہی تھا. تو وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا. ابھی بھی جس پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اس پہاڑی پر ابھی بھی آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے. ابھی بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے.
تو آپ اترے اور اترنے کے بعد بہت روتے تھے, بہت وحشت ہوتی تھی آپ کو. آدم علیہ السلام تقریباً 200 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال تک روتے رہے. اندھیرا تھا, تاریکی تھی, دل نہیں لگتا تھا, کیونکہ جنت میں نور تھا, روشنی تھی. اب آدم علیہ السلام پریشان ہیں. 300 سال ہو گئے روتے روتے, یا 200 سال ہو گئے. آپ کے آنسو بہنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پرندے اس میں چونچ ڈالتے اور کہتے کیا مزیدار پانی ہے. تو آدم علیہ السلام کہتے یہ ایک ندامت کے آنسو ہے جس کی لذت تم محسوس کر رہے ہو. تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا, میرے اللہ, کہ جس محمد پر تو نے نکاح کے وقت درود پڑھوایا تھا اور جس کا نام تو نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اور جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا, مولا اسی محمد کا واسطہ تو مجھے بخش دے. تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کر کے کہا, آدم تو نے کیسے جانا یہ نام؟ تو عرض کی, مولا میں نے عرش پہ دیکھا تھا, جنت میں دیکھا تھا, حوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا تھا, میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب ہے. ارشاد ہوا, ارے تو نے اپنے لیے مغفرت مانگی, آدم اگر تو اس کا نام لے کر اپنی تمام اولاد کے لیے مغفرت مانگتا تو میں سب کو بے حساب جنت عطا کرتا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے اذان پڑھی تو اندھیرا دور ہو گیا دنیا سے اور اجالا ہی اجالا ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی. کب؟ اندھیرا دور ہوتے وقت اور اجالا آتے وقت. تو اللہ کو آدم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی کو نماز فجر بنا دیا. یہ جو نماز فجر ہے نا, یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے. تو آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں, مولا کائنات, کہ ہندوستان کے پھل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں, ہندوستان کے پھل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں, اور ہندوستان کے میوے اتنے خوشبودار کیوں ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو اپنے بدن پہ جنت کے پتے باندھ کر اترے تھے. تو جیسی زمین پہ آئے تو ہوا چلی تو جنت کے پتے اڑ گئے, اور جس درخت پہ گئے تو اس درخت کے اندر خوشبودار میوے پیدا ہونے لگے. آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو ایک عصا لے کر آئے تھے, 10 فٹ کا عصا. وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور آپ 3 اوزار لے کر آئے تھے, 3 اوزار. ایک تھی جس کو اردو میں سڑسی کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو سانسی کہتے ہیں. یہ جنت سے آئی ہے سانسی. آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لے کر کے آئے تھے. 3 اوزار تھے, کیونکہ آپ کو دنیا میں آ کر جنت میں تو ایسے ہی ملتے تھے نا کھانے پینے, فرشتے لا کر پیش کرتے تھے. لیکن آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو آپ خود ہی کما کر کھانا ہے. تو آپ سانسی لائے, سانسی سمجھ گئے نا, سانسی لائے تھے اور ہتھوڑا لائے تھے, ہتھوڑا. اور ایک اوزار اور لائے تھے جس کو آپ کڑہاڑا کہہ سکتے ہیں. یہ 3 اوزار آپ دنیا میں لے کر آئے تھے جنت سے. تو آپ کی توبہ جب قبول ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو ابھی 300 سال تک کے اپنی بیوی کی یاد ہی نہیں آئی. اللہ ہی اللہ روتے ہی رہے, اور توبہ قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی تو بیوی کی یاد آئی. تو آدم علیہ السلام بیوی سے ملنے چلے, بیوی سے ملنے چلے. تو آدم علیہ السلام 7 قدم کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے. آدم علیہ السلام کا ایک قدم سوچو کتنا لمبے فاصلے پر ہوگا کہ آپ 7 قدم میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے. اس کا مطلب ہندوستان کتنا مقدس ملک ہے کہ پہلا انسان یہاں آیا, پہلا نبی یہاں آیا, پہلی اذان یہاں ہوئی, پہلی نماز یہاں ہوئی, پہلا حاجی ہندوستان ہی سے چلا مکہ المکرمہ. تو آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. العرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو, اور دونوں میاں بیوی, ہماری امی اور ہمارے ابا, حوا اور آدم وہاں ملے. دونوں وہاں ملاقات ہوئی دونوں کی, اور دونوں وہاں پر ملے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت خوشی کا اظہار کیا. وہ تاریخ تھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ. اسی لیے سب حاجی حجن وہاں پر جا کر جمع ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. پھر آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم حضرت حوا کے ساتھ رہنے لگے. آدم علیہ السلام پہلے پہل کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. پہلے پہل آپ کا کام کیا تھا؟ کپڑا بنتے تھے آپ. اسی لیے جو لوگ کپڑا بنتے ہیں نا، جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، عام طور پہ وہ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں. پھر کپڑا بنتے بنتے آپ نے کھیتی باڑی شروع کی اور کھیتی باڑی کرنے لگے. آپ جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر کے آئے تھے. جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر آئے تھے. اب وہ بیج لے کر آئے تو رونا دھونا یہاں کر رہے تھے، تو بیج آپ بھول گئے. بھئی بیوی بھول گئے تو اب کیا یاد رہے گا؟ تو بیج بھول گئے. اور شیطان نے کیا کیا؟ چپکے سے ان بیجوں کو ٹٹولا اندھیرے میں. تو جن بیجوں پر شیطان کا ہاتھ پڑ گیا، وہ بیجوں سے جو پھل پیدا ہوئے وہ کڑوے ہو گئے. اور جن بیجوں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو وہ میٹھے ہو گئے. اور وہ میٹھے ہی تھے سب، جیسے کہ آم ہے، جام ہے، کیلا ہے، انگور ہے، یہ سب میٹھے پھل ہے نا. وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا. اور جو کڑوے ہو گئے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچا. تو 3 قسم کے پھل ہے دنیا میں. ایک تو وہ جو انسان پورا پورا کھا جاتا ہے، جیسے انگور کو لے لیں، پورا کھا جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ اوپر کا حصہ کھاتا ہے اور گٹلی پھینک دیتا ہے، جیسے آم کو لے لیں. اور ایک وہ ہے کہ چھلکا پھینکتا ہے اور گودا کھاتا ہے، جیسے کیلے کو لے لیں. یہ 3 قسم کے پھل ہیں. یہ آدم علیہ السلام اس کی کلم، اس کے بیج لائے تھے جنت سے. اسی لیے اگر جنت کے پھلوں کی لذت چکھنا ہے تو اس کا کچھ حصہ ان پھلوں، کچھ ہے ان پھلوں کے اندر. اب جب کچھ میں اتنا لطف آتا ہے تو سب کچھ جس میں ہے اس میں کتنا لطف آتا ہوگا. تو جانا ہے نا جنت میں. کیسے جائیں گے جنت میں؟ جنت سے نکالے گئے کھانے کے لیے. بھئی کھائے تو جنت سے نکالے گئے، اب جائیں گے کیسے؟ کھانا چھوڑ دو، جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہی مہینہ آ گیا کہ کھانا چھوڑ دو. کھانا چھوڑو گے نا، روزہ رکھو گے تو کھانا چھوڑو. بھئی کھائے تھے تو نکلے، اب کھانا چھوڑ دیا تو داخل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ آپ لوگ کھانا چھوڑنے والے لوگ، کل سے انشاءاللہ روزے کی شروعات ہو رہی ہے. بہانے بازی مت کرنا، اور میں بیمار اور میرا یہ. ایک روزہ رمضان شریف کا چھوٹے گا، پوری زندگی روزہ رکھو گے تو اس کی فضیلت نہیں پا سکو گے. عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ بہانے بازی نہیں کریں، روزہ رکھیں. جن دنوں اللہ نے معاف کیا ان دنوں معاف ہے. تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پھل آپ نے بوئے ہیں، اب آپ اپنے کام میں لگ گئے. تو آدم علیہ السلام کو بچے پیدا ہونے لگے. حضرت حوا سے تقریباً آپ کو 80 یا 100 بچے پیدا ہوئے. حضرت حوا سے کتنے؟ 80 یا، معتبر روایت یہی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی بول دیتے ہیں، اللہ کی روایتیں اور بھی ہے، کوئی ہزاروں کہتے ہیں. وہ ہزاروں کیسے، ابھی اس کا ذکر آتا ہے. تو 2 بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ. توجہ آپ کی، ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے تھے. تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی کہ پہلے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، سمجھ لو کہ کل جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے اور آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، تو یہ دونوں کا نکاح کیسے ہوتا تھا؟ کل کی بیٹی اور آج کا بیٹا، اور آج کی بیٹی اور کل کا، یعنی یوں جو ہے وہ جوڑی لگائی جاتی تھی، یوں کہ ادھر سے ادھر، کل کی بیٹی آج کا بیٹا. اور وہ دونوں سگے بھائی نہیں ہوتے تھے. سگے بھائی تو اب ہوتے نا، اب کا حکم الگ ہے، اس وقت کا حکم الگ تھا. تو اسی میں ایک بیٹا بڑا نالائق پیدا ہوا، اس کا نام تھا قابیل. اور قابیل کے ساتھ جو اس کی سگی بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ. اور ایک بیٹا تھا حابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لوا. تو اس طریقے سے قابیل یہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ سے نکاح ہو. آدم علیہ السلام نے کہا یہ تیرے لیے، تیری سگی بہن ہے تو یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں اسی سے نکاح کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، تم دونوں نیاز کرو،
کیا کرو؟ نیاز. جس کی نیاز قبول ہوگی اسی کو اقلیمہ ملے گی. اس سے پتا چلا کہ مراد پانے کے لیے نیاز کرنا کرانا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو دونوں نے نیاز کی. تو قابیل نے نیاز میں کیا کیا کہ وہ کھیتی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. تو اس نے جو سڑی پڑی جو بالیاں تھی نا گیہوں کی وہ لا کر کے نیاز میں رکھ دی. اور حابیل حضرت حابیل نے کیا کیا؟ وہ بڑے متقی تھے. انہوں نے ایک فربا دمبا، یہ دمبا یاد رکھنا، فربا دمبا انہوں نے پیش کیا. آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. توجہ آپ کی، یہ تفسیر میں امام آلوسی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ابن عباس کی تفسیر ہے. توجہ بہت خیال سے سنیے، آپ کو بڑے راستے ملیں گے انشاءاللہ اس تفسیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا، شرح صدر فرمائے گا. ادھر اس کی بالیاں رکھ دی گئی، ادھر ان کا دمبا رکھ دیا گیا. اور آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ تو جس کو اقلیمہ دینا چاہتا ہے تو اس کی نیاز کو قبول فرما. تو ایک آگ آئی اور وہ دمبا اٹھا کے لے گئی. اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے ہاتھ کہاں اٹھا کے دعا کی تھی؟ بالیوں کے اور دمبے کے سامنے. تب بتائیے کہ چیزوں کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، لوگ کہتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ ارے پہلا آدمی فاتحہ پڑھ رہا ہے، دنیا کا پہلا انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس نیاز کو قبول فرما، اگر جس کو تو اقلیمہ دینا چاہتے. تو یہ جل بھن گیا کیونکہ اس کی قبول نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نظر و نیاز میں، قربانیوں میں جو چیز دیا کرو وہ سڑی پڑی گلی سڑی مت دیا کرو، بلکہ اچھی کوالٹی کی پیش کیا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود کھانا پکائیں گے گھر میں تو 80 روپے کلو کے چاول لائیں گے، اور اگر نیاز کرنی ہو تو جو سب سے ہلکا پھلکا ہے، یعنی اپنے لیے اچھا اور اللہ کے لیے گرا پڑا. دیکھو جب تم اللہ کے لیے گرا پڑا دو گے تو اللہ پھر تمہیں اچھا کیسے دے گا؟ اگر اچھا لینا ہے تو اچھا دیا کرو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا. دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیا کرو. تو اس کو غصہ آ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام نے ہر سال حج کیا. آدم علیہ السلام نے، اللہ نے 1000 سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی کم و بیش. آپ نے ہر سال حج کے لیے آپ گئے ہوئے تھے. تو اس نے آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا تو سوچا اب کیا کروں؟ تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور تھیلے میں ڈال کر کے لے کے پھرتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اللہ تعالی نے 2 کووں کو بھیجا، اس کا ذکر قرآن میں ہے. 2 کوے آئے، دونوں نے آپس میں دوسرے کو چوچ مارا کر کے لڑائی کی. ایک کوا مر گیا تو کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے قبر کھودی اور اس میں دوسرے کوے کو ڈال کے مٹی ڈال دی. تو قابیل نے کہا کہ میں تو کوے سے بھی غیر گزرا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کیا، میں تو دفن بھی نہیں کر سکا. پھر اس نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو دفن کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے اور فرمایا کہ حابیل کہاں ہے؟ وہ کہا مجھے کیا پتا، آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا کیا حابیل کو سنبھالنے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا منہ کالا ہو گیا. اس وقت تک آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا. تیرا منہ کالا ہو گیا ہے، تو نے میرے بیٹے حابیل کو قتل کیا. اور جب حابیل کو قتل کیا قابیل نے تو وہ پاگل ہو گیا اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوئی. کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کبھی بھی ناحق قتل ہوگا کبھی بھی تو اس کا عذاب قتل کرنے والے کو بعد میں ملے گا، پہلے قابیل کو ملے گا، کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی. دنیا میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا. یعنی جو بندہ جس برائی کی بنیاد رکھے گا جب تک وہ برائی دنیا کے اندر موجود رہے گی اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا. جیسے کسی نے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دی، تب جب تک لوگ سیریل اور فلم دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنے والوں کو عذاب تو ملے گا بعد میں، لیکن پہلے اس کو ملے گا جس نے لا کے رکھی. جس نے گانے کی CD لائی تو
سننے والوں کو عذاب تو ملے گا لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لانے والے کو ملے گا، اس کا خاص خیال رکھیں، کوئی برائی کی بنیاد آپ نہ رکھا کریں۔ بہرحال پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے، 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام شان سے زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، میرے بیٹو بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے، 1000 سال ہو گئے تھے نا کم و بیش، بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے، مجھے جنت کے میوے کھانے کی یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں، جنت کے پھل کھاؤں۔ تو بچوں نے کہا، پوتا پوتیوں نے کہا کہ بابا کیسے ہوگا، جنت کے پھل ہم آپ کو لا کے کہاں سے دیں گے؟ وہ فرمایا کہ تم مکہ شریف جاؤ، مکہ شریف جب تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں فرشتے ملیں گے، تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی۔ تو جب ان کے کچھ پوتے پوتے مل کر کے جو ہے وہ پوتے پوتیاں مل کر، بیٹے مل کر سب لوگ گئے وہاں مکہ شریف، تو وہاں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو جنت کے میوے مانگتے ہیں آج کل۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ سب آئے، اور حضرت جبریل نے کہا جنت کے میوے کھانا ہے تو اب دنیا سے چلنا پڑے گا، چلیے وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر آ گیا ہے وقت تو پھر چلتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل آئے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جیسے آئے تو حضرت حوا دیکھ کے ڈر گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہتی تھی کہ حضرت آدم نے کہا حوا اب دور رہو، اب ٹائم آ گیا ہے جدائی کا، اب ہم چلے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے نکال لی۔ اس طرح سے تقریباً 960 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ 1000 سال کی عمر اللہ نے دی تھی، لیکن آپ کا وصال کتنی سال کی عمر میں ہوا؟ 960 سال کی عمر۔ کیوں ایسا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے، ابھی ان کی زندگی میں آئے گی یہ بات، یہ تمہاری اولاد میں سے۔ کہ اللہ اس کو تو نے اتنی کم عمر کیوں دی؟ 40 سال کی صرف عمر دی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے 40 سال کی دینی تھی، 40 سال کی دی۔ کہا مولا میری عمر میں سے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری 40 کٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو 40 کٹ کر دی۔ تو جب 960 سال کی عمر میں ان کے لیے فرشتے آئے تو حضرت آدم نے کہا ابھی تو 960 ہی ہوئے، ابھی 40 باقی ہے۔ تو کہا آپ بھول گئے ہیں، 40 تو آپ کسی اور کو دے چکے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدم جب تو بندہ ہو کے اپنی 40 دے سکتا ہے تو جا ہم نے تیری 40 اور بڑھا دی، تجھے بھی گویا کہ 1000 سال کی عمر عطا کر دی۔ مختلف روایتیں۔ تو آدم علیہ السلام کی روح نکلی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پوتا پوتیوں سے کہا دیکھو ہم جیسا کرتے ہیں تم لوگ غور سے دیکھو، اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہوگا تو تم لوگ ایسے ہی کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور غسل دے کر جنت سے کفن لائے، جنت کی خوشبو لائی، اور جنت سے سارے ساز و سامان لائے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا کفن پہنایا، جنت کی خوشبو لگائی، اور پھر جنازہ اٹھا کے لے کر کے چلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آج کل جہاں کعبۃ اللہ ہے اس وقت بھی وہاں کعبہ شریف موجود تھا، تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں عام طور پہ نہیں جانتے، ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی برکت ہے، ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہماری قوم کو انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا آج موقع مل رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے فرشتے پیچھے مقتدی بنے، آپ کے پوتے پوتیاں وہ سب پیچھے لگے، اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ پھر فرشتے جنازہ اٹھا کر لے کر کے چلے اور مینا میں پہنچے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد مینا میں آج کل جہاں مسجد خیف ہے، مسجد خیف ابھی بنی ہوئی وہ مسجد، وہاں مسجد خیف میں، مسجد خیف تو بعد میں بنی، اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کعبہ
اور صفا مروا کے درمیان دفن کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آج کل جہاں حتیم ہے کعبۃ اللہ شریف کا، وہ حتیم کا حصہ، وہیں پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے. لیکن زیادہ معتبر روایت کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی، یعنی مسجد خیف کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. یہ بہت مختصر میں نے کر کے، بہت لمبی چوڑی یہ داستان ہے لیکن بہت شارٹ کر کے، کیونکہ روزانہ سننے آنا ہے اور ہمیں 1 گھنٹے میں محفل ختم بھی کر دینا ہے، تو میں نے بہت شارٹ کر کے مختصر کچھ باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ تہجد پڑھنے کا موقع 11 مہینے میں کم ملتا ہے، تو آپ لوگ سحری میں جب اٹھا کریں تو 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اور سحری کے وقت کثرت سے دعا کریں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنا وقت ضائع نہیں کریں، واٹس ایپ کم سے کم استعمال کریں، موبائل اور فیس بک پر کم سے کم لگے رہیں، زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. اللہ مجھے آپ سب کو کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں. الفاتحہ. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967844544